بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر ذنوبا جمیعا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم جناب ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، ہائی کمشنر پاکستان ڈاکٹر صاحب، ایس ایم ڈار صاحب پریزیڈنٹ پی ایم ایل این یو کے، عطا ڈار صاحب منسٹر فار انفارمیشن، ایس سی پی ایم جناب طارق فاطمی صاحب، اور انتہائی قابل احترام یو کے میں میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم. آج مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے یہاں پر لندن میں ہمارا جو گھر ہے ہائی کمیشن، پاکستانی ہائی کمیشن، وہاں پر یہاں پر آ کر بہت خوشی اور اطمینان ہے کہ ہم اپنے گھر میں یہاں بیٹھے ہیں. اور میں آپ کو ابتدائیے کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب بڑے عظیم پاکستانی ہیں اور اپنے اپنے دائرے میں آپ پاکستان کی نہ صرف نام روشن کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کی بھرپور خدمت کر رہے ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، آپ کو عزت، توقیر اور ہمت، اس کے لیے یقیناً آپ سب اپنے اپنے دائیں یو آر گریٹ امبیسڈرز آف پاکستان. پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو آج سے 2-3 سال پہلے معاشی طور پر ہماری جو معیشت تھی اس کی ناؤ ہچکولے کھا رہی تھی، آج الحمدللہ وہ تلاطم خیز لہروں سے نکل آئی ہے اور اب الحمدللہ بہت ہی اطمینان بخش طریقے سے ہماری معیشت مستحکم ہو رہی ہے. اور اب انشاءاللہ معیشت کی ترقی اور اس میں بڑھوتری کا بے پایاں فضل و کرم ہے، اور یہ نتیجہ ہے اخلاص کا، محنت کا اور گریٹ ٹیم ورک کا. میں ٹیم ورک میں بلیو کرتا ہوں اسی طریقے سے جس طرح دن اور رات ہے، اس لیے کہ کسی بھی ٹیم اگر وہ کرکٹ ہے تو 11 کھلاڑیوں کا ایک کپتان ضرور ہوتا ہے، مگر باقی 10 کھلاڑی اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو وہ کپتان کچھ نہیں کر سکتا. تو یہی قوموں کی ترقی کی ضمانت ہے اور یہی وہ راز ہے جس کو اگر ہم پالیں تو پھر کوئی مشکل پہاڑ، دریا، سمندر رکاوٹ نہیں بن سکتی. تو یہی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان الحمدللہ خارجی محاذ پر، معاشی میدان میں اور عسکری میدان میں الحمدللہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اور پاکستان کی جو عزت اور توقیر دیکھنے میں آ رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، آپ سب کی مہربانی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خلوص دل کے ساتھ کام کیا جائے، باہمی اشتراک ہو، مشاورت ہو اور یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل شامل حال ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم نے جنگ جیتی اور اپنے دشمن کو شکست فاش دی اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی بے پناہ شان و شوکت میں اضافہ کیا. اور ابھی میں نیو یارک سے آ رہا ہوں، وہاں پر اقوام متحدہ میں ہماری بڑی مصروفیات تھیں اور میں نے اپنی جو تقریر تھی اس میں جو پاکستان کا جو مقدمہ ہے، پاکستان کے جو 24 کروڑ عوام ہیں ان کے جذبات کی عکاسی کے لیے حد المقدور کوشش کی. کشمیر کا مقدمہ ابھی اقوام متحدہ میں وہاں پر لڑ کے آئے ہیں کشمیر کی، اور میں نے بتایا کہ ہندوستان کے
ظلم و ستم سے کشمیر انشاءاللہ ضرور ایک دن آزاد ہوگا. پھر وہیں پر ہماری ایک میٹنگ طے ہوئی جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چیئر کیا. اس میں 6 ممالک تھے، مسلم ممالک. ان میں پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت دی کہ پاکستان کو بھی دعوت ملی. غزہ کے اوپر میٹنگ تھی. ڈی پی ایم نے پوری طرح شامل رہے. اللہ تعالیٰ کرے گا کہ اس میں نتائج بڑے حوصلہ افزا جلد سامنے آئیں گے. اور غزہ میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو زیادتی کی انتہا ہے، 64,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے. بچے بھی ہیں اور نومولود بچے بھی، بچیاں ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، خواتین ہیں. اس طرح کی ظلم اور بربریت دیکھتی آنکھ نے عصر حاضر میں نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ غزہ میں جلد سے جلد امن قائم ہو اور ظلم کا خاتمہ ہو. پھر واشنگٹن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہماری بڑی مفید اور بہت ہی پروڈکٹیو میٹنگ ہوئی. میری یہ پہلی ان سے ملاقات تھی. تو میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ میٹنگ انتہائی اچھے ماحول میں تھی، بہت ہی پروڈکٹیو تھی، کنسٹرکٹیو تھی. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مضبوطی جو پہلے ہی بہتری آنی شروع ہو گئی ہوئی ہے، اس میں مزید مضبوطی آئے گی. اور یہ بھی اور باقی تمام باتیں میں نے جو اختصار سے یہاں پر کی ہیں، یہ نتیجہ ہے اس مالک کے بے پایاں فضل و کرم کا، نیک نیتی، اخلاص، محنت اینڈ ٹیم ورک. So this is the result of ٹیم پاکستان. بس اس مختصر ابتدائی کے بعد میں ڈی پی ایم سے گزارش کروں گا فرمائیں، then we move forward. شکریہ.